معزز سامعین گرامی قدر، مختصر سے وقت میں آج آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ سب کو عید مبارک ہو، لیکن عید مبارک اسی کے لیے ہے جس نے گناہوں کو چھوڑا۔ عید کی مبارک اس کے لیے ہے جس نے نیکیوں کے نئے ارادے بنائے۔ عید کی مبارک اسی کے لیے ہے جس نے رمضان سے کچھ دروس اور عبرتیں حاصل کی۔ عید مبارک اسی کے لیے ہے کہ جس نے رمضان میں ارادہ کیا کہ آج کے بعد باجماعت نماز کو نہیں چھوڑوں گا، جس نے ارادہ کیا میں لوگوں کا حق نہیں کھاؤں گا، وہی عید کا مستحق ہے۔ عید کی مبارک اس کے لیے نہیں جس نے نئے کپڑے پہن تو لیے، گھر میں مٹھائی اور سیویاں تو بنا لی، مٹھائی کا بھی انتظام کر لیا۔ عید کی مبارک اس کے لیے ہے جس نے حرام کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو رمضان کی عبادتیں ہیں، آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اے اللہ، رمضان کا بھی رب تو ہے تو شوال کا رب بھی تو ہے، محرم کا رب بھی تو ہے تو سفر کا رب بھی تو ہے۔ ہم رمضانی مسلمان نہیں، ہم ہمیشہ کے لیے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے صرف 5 باتیں مختصر سے وقت میں رکھنا چاہوں گا۔ ان کی تفاصیل کو پھر کبھی خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ زندگی کے اندر 5 چیزوں کو اپنا لیں، 5 چیزیں جو اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ انسان نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے، ان 5 میں سے ایک چیز بھی ساتھ لے کے آئے، یہ ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان 5 چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نمبر ایک اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا عیب ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کریں، وہ رسول کہ جن کے اعمال آج تک امتی بھی ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سنتوں کو ادا کر رہے ہیں، ہر نیکی کا اجر و ثواب ان کو مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں پیارے حبیب، اگر آپ بھی اپنے اعمال میں شرک کی آمیزش کر لیں گے، آپ کے سارے اعمال کو بھی ضائع کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے اوپر میں اور آپ توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ ہم نے شرک کو بڑی ہی معمولی سی بہت ہی چھوٹی کیٹیگری میں رکھا۔ شرک سارے کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ عبادت کا کوئی بھی فعل ہو، عبادت کا کوئی بھی عمل ہو، وہ غیر اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر دعا عبادت ہے، نظر عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، تو یہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بجا لائیں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن جدعان وہ صحیح جس کی دیکھ کے سائے میں رسول اللہ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کے اندر جب کوئی سایہ نہیں تھا پاتا، عبداللہ ابن جدعان کی دیگ جو حاجیوں کے لیے بنایا کرتا تھا اس کے سائے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ ہر حاجی کو ایک سوٹ انعام میں دیا کرتا تھا۔ امی عائشہ نے پوچھ لیا، وہ صحیح، وہ جواد، وہ کریم، وہ لوگوں کی خدمت کرنے والا، وہ حاجیوں کو پانی پلانے والا، حاجیوں کو کھانے کھلانے والا، کیا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی نقطہ بیان کیا۔ اگر لا الہ الا اللہ کہا ہوتا، اگر اس کی عمل میں شرک نہ ہوتا تو اللہ ضرور اسے جنت میں داخل کر دیتے۔ شرک سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ عمل صالح ہونا چاہیے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ عمل صالح ہو۔ عمل صالح کون سا عمل ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اس میں بھی افراط و تفریط کا شکار ہے۔ شرک کے دھندے، ہر نکر کے اوپر ایک حجر، ایک شجر، ایک قبر، ایک اب غیر اللہ کے نام کے اوپر کیا کچھ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا، ہم اس کے اندر بھی پھنسے ہوئے۔ اور دوسری بات عمل صالح ہونا چاہیے۔ عمل صالح کی ایک ہی قرآن و سنت میں شرط ہے، وہ عمل کون سا عمل ہو؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ عمل صالح صرف تب بنتا ہے جب وہ رسول اللہ نے کیا ہو۔ عمل صالح تب نہیں بنتا کہ کوئی مولوی فتویٰ دے دے، کوئی علامہ فتویٰ دے دے، کوئی فقیہ فتویٰ دے دے کہ یہ عمل کرو نیکی کا، یہ عمل کرو نیکی کا۔ وہ نیکی کا عمل صالح اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک مہر نبوت، عمل نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت نہ ہو۔ کیوں؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ نبی چاہتے ہیں
کیا وہ نبی نہیں چاہتے میری پوری امت جنت میں چلی جائے؟ ایمانداری سے بتائیے، جو کل قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں بھی امتی امتی کے نعرے بلند کر رہے ہوں گے، کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ میری امت جنت میں چلی جائے؟ آپ کو کسی مولوی نے دھوکے میں ڈالا کہ رسول اللہ تو بتا کے نہ گئے، یا معاذ اللہ رسول اللہ نے کچھ عمل خفیہ کیے تھے، یہ رسول اللہ کے اوپر کتنا بڑا الزام ہے، کتنا بڑا بہتان ہے۔ کیا نبی اور پیغمبر اور رسول اس لیے آتے ہیں وہ کوئی عمل چھپا کے چلے جائیں، وہ کوئی عمل اپنی امت کو نہ بتائیں؟ وہ نیکی کا کوئی عمل ہو، چپکے چپکے اٹھے، آرام سے جائیں، عبادت کے سارے اعمال کر لے، امت میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ امت میں سے لوگ جنت میں چلے نہ جائیں؟ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے پوچھ لیا تھا، کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا آپ نے دین پورا پہنچا دیا، اور ساتھ میں کہا تھا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں گواہ بناتے ہیں تو ہم بھی آپ کو گواہ بناتے ہیں۔ اگر آپ نے دین پورا پہنچا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی گواہ رہنا، ہم نے بھی پورے کے پورے دین کے اوپر آپ کی موجودگی میں عمل کر کے دکھا دیا۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ نے کیا یا اس کے اوپر صحابہ نے عمل کیا۔ عمل صالح صرف وہ نیک عمل ہو سکتا ہے جس کے اوپر رسول اللہ کی مہر موجود ہو، اس کے علاوہ کسی پیر کا، کسی فقیہ کا، کسی مولوی کا بتایا ہوا عمل صالح نہیں بن سکتا۔ صحابی رسول آئے، خلاد بن رافع آئے، نماز کو ادا کرے، اچھے طریقے سے پڑھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، رسول اللہ کے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نے نماز کو نہیں پڑھا، پھر آئے، پھر کہا لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر آئے، پھر کہا تو نے نماز کو نہیں پڑھا۔ اگر نماز کے اوپر بھی رسول اللہ کی مہر موجود نہیں ہے، صحابی رسول بھی پڑھ رہا ہو، تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں لوٹ جا لوٹ جا لوٹ جا، اپنی نماز کو دہرا، تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک دعوت فکر دے کے بات کے اگلے نقطے کی طرف جاؤں گا۔ مولوی کہیں یہ عمل کر لو، کل کر لو، چلیسواں کر لو، چہلم کر لو، یہ کر لو، یہ عمل رسول اللہ تو بتا کے نہیں گئے، رسول اللہ معاذ اللہ کو چھپا کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چلے گئے تھے، یا رسول اللہ کو نیکی کا کوئی کام رہ گیا تھا بتانا، یا رسول اللہ نے اپنی امت کو سکھایا نہیں تھا؟ اللہ کی قسم یہ کام گناہ کا تو ہو سکتا ہے، یہ باعث گرفت ہو سکتا ہے، یہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ شرک سے بچ جائیے، عمل سنت کے مطابق کر لیجئے۔ تیسری بات جو شرک ہی کے باب میں علماء نے بیان کی ہے، میرے بھائیوں یہ 5 باتیں اگر آپ اپنے پلے سے باندھ لیں گے انشاءاللہ عمل قلیل بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا رہے گا، کل قیامت کے دن آپ کے اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ان 5 میں سے ایک بات بھی ہوئی، سارے کے سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسری بات جو شرک کی ضمن میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جہنم کا افتتاح، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر جنت کی ابتدا مسلمان سے ہونی ہے، اس امت محمدیہ کے نوجوانوں سے ہونی ہے، اس امت محمدیہ کے انعامات پہ ہونی ہے، تو ڈرانے کی بات بھی ہے جہنم کا افتتاح بھی اسی امت محمدیہ کے 3 اشخاص کے اوپر سے ہونا ہے۔ وہ جنت، جہنم کا افتتاح، جہنم کا آغاز، جہنم کے عذاب کی ابتدا امت محمدیہ کے وہ کون سے 3 افراد ہوں گے؟ آپ سب نے حدیث سنی ہے، صرف اشارہ کرتا جاتا ہوں۔ ایک عالم ہوگا، قاری قرآن ہوگا، اس کو افتتاح ہو رہا ہے جہنم کا، سب سے پہلے عالم کو ڈالا جا رہا ہے، قاری قرآن کو ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ پوچھے گا اللہ تلاوت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، دین سکھاتا رہا، دین پڑھاتا رہا، ہر چیز کرتا رہا، آج یہ صلہ مل رہا، کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے۔ علم حاصل کیا لوگ تجھے عالم کہیں، قرآن پڑھا لوگ تجھے قاری کہیں، دنیا میں تجھے ساری دنیا عالم مان گئی، ساری دنیا قاری مان گئی، تو جو چاہتا تھا تجھے مل گیا، میرے پاس جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرا جواد آئے گا، تیسرا شہید آئے گا۔ تینوں کو جہنم کا افتتاح ان 3 بدقسمت لوگوں سے کیا جائے گا۔ وجہ کیا؟ ان کے اعمال میں ریاکاری پائی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اجتماعی عبادات لوگوں کے سامنے ہی کرنی ہے، نماز باجماعت لوگوں کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، لیکن کچھ عبادتیں اللہ کے سامنے تنہائی کے لیے بھی مختص کرو۔ اپنے گھروں کے اندر رات کے پہر میں اٹھ کر جس وقت بیوی بچے بھی سوئے ہوں 2 رکعت ادا کرو۔ اللہ کی قسم یہ 2 رکعت ایسی چیز ہے، رات کی تنہائی میں کوئی آدھا سپارہ، کوئی چند صفحے قرآن کے پڑھو گے، دل کے اندر سے ریاکاری، نفاق، کھوٹ ایسے دھل جائے گا، کیونکہ آپ کے ضمیر کو یہ پتا ہوگا اس وقت پوری کائنات کے اندر
ایک رب ہے جو میرے 2 رکعتوں کو دیکھ رہا ہے، ایک رب ہے جو میرے سجدوں کو دیکھ رہا ہے، ایک رب ہے جو میری تلاوت کو دیکھ رہا ہے۔ تیسری بات، ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، یہ بڑا خطرناک باب ہے، کہنے والا بھی اور سب سننے والے کوئی اس سے مبرہ نہیں، اور ریاکاری دبے پاؤں آتی ہے۔ انسان خلوص نیت سے مسجد میں جاتا ہے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ کوئی بندہ اس کو ایسا مل جاتا ہے، نماز کو خوبصورت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے پڑھی ہے، اللہ کے لیے پڑھی ہے، اللہ کی مسجد میں آ کے پڑھی ہے، لیکن نیت یہ بن گئی فلاں دیکھ رہا ہے، نماز کو لمبا کر لوں، نماز کو لمبا کر لوں۔ صرف یہ بات سے بھی کئی مرتبہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس بات کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم نے عبادات کی ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہمارے ساتھ مرتے دم تک رکھے، لیکن ان 5 چیزوں سے اجتناب کرنا ہی کرنا ہے۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ عاملۃ ناصبہ عاملۃ ناصبہ۔ محدثین اور مفسرین نے کیا لکھا؟ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، وہ پیشانیاں جو سجدے کر کر کے تھک چکی ہوں گی جہنم میں ڈال دی جائیں گی، معاذ اللہ، ریاکاری کی وجہ سے یا عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے، سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے۔ چوتھی بات میرے بھائیوں، بڑا خطرناک باب ہے، ہم اللہ کا حق تو ادا کر دیتے ہیں، اللہ کے حقوق میں تو لگے رہتے ہیں، لوگوں کے حق تلفی کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کو لان تان کرتے ہیں۔ آج تو معاشرے میں علماء کو، مولویوں کو، اسلام کو برا بلا لان تان کرنے کا ایک شخص کو، ایک ذات کو، اس کو معیار بنا لیا۔ جو اس سے محبت کرتا ہے وہی ایماندار ہے، جو اس سے نفرت کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، وہ غدار ہے، وہ چور ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ڈر جاؤ، اللہ کے لیے ڈر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن مفلس وہ ہے، مفلس۔ تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، درہم اور دینار نہیں ہے۔ مفلس وہ ہوگا کل قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا، نیکیوں کے پہاڑ، یہ بھی نیکی، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، للہیت بھی ہے، قرآن کے پارے بھی ہیں، تلاوتیں بھی ہیں، ذکر بھی ہیں، لیکن کسی کو گالی دی ہے، کسی کے اوپر لعن طعن کی ہے، کسی کو برا بھلا کہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی کی امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حقوق العباد ہے۔ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں، خیانتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں ہیں۔ میری بہنیں بیٹیاں غور کریں، غیبتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دیا، جس کو تھپڑ مارا اس کو دے دیا، جس کو گالی دی اس کو دے دیا، جس کا مال کھایا اس کو دے دیا، نیکیاں ختم، پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم۔ لوگوں کے حق باقی ہیں، گناہگار ہیں، وہ بے ایمان ہیں بظاہر۔ اللہ اس بندے سے حق لینا ہے، اس کے بعد نیکی کوئی نہیں بچی۔ اللہ پھر یہ جو گناہ ہے، یہ جو چوری ہے، یہ جو موسیقی سنی ہے، یہ جو غلط کام کیا تھا بدلہ تو دے۔ یہ بے وقوف آدمی نہ چوری کی، نہ گانا سنا، نہ برائی کی، اس کے اوپر لوگوں کی چوریاں ڈل رہی ہیں، اس کے اوپر لوگوں کی موسیقیاں ڈل رہی ہیں، اس کے اوپر لوگوں کے غیر محرموں کے چہرے ڈل رہے ہیں۔ اس نے کیا بھی نہیں، اس کے اوپر ڈل رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ لوگوں کی حق تلفی کرتا رہا، لوگوں کی حق تلفی کرتا رہا۔ چوتھی بات یہ ہے، جو لوگوں کا خائن ہو، لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا ہو، جو لوگوں کے حقوق کو پورا نہ کرتا ہو، کل قیامت کے دن اس کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور آخری بات جو اس باب میں بڑی اہم ہے اور جس کا آج سارے کا سارا معاشرہ شکار ہے، حضرت ثوبان کی حدیث ہے، اللہ کے لیے ڈر جاؤ، اللہ کے لیے میری بہنیں بیٹیاں، میرے نوجوان بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، اللہ کے لیے ان 4 باتوں کو اپنے پلے جو پہلے کہیں ہیں باندھ لے۔ شرک کبھی بھی ہلکا سا بھی اپنے عمل میں شامل نہیں کرنا، سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ عمل چاہے جتنے مرضی لمبے سجدے ہوں، جس کے اوپر مہر نبوت نہ ہو، ضائع برباد، ریاکاری سے ضائع برباد، لوگوں کی حق تلفی سے ضائع برباد۔ اور 5ویں بات وہ بڑی اہم ہے، حضرت ثوبان کی حدیث ہے کہ جو بندہ لوگوں کے سامنے تو حاجی ہو، نمازی ہو، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نیک ہو، متقی ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، میرے بھی کرتا ہو، لیکن جب اکیلا ہو، جب تنہا ہو، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یقین کریں کئی مرتبہ اس حدیث کے اوپر غور کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ آج ہی کے دور کے موبائل کے بارے میں، آج ہی کے دور میں فیس بک کے بارے میں، آج ہی کے دور کے یوٹیوب کے بارے میں، جب تنہا بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کی ان حدوں کو پامال کر دیتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر حرام کی ہیں۔
तन्हाई में, हाँ फेस बुक चल रहा है, गैर महरमों के चेहरे आ रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, गंदी तस्वीरें चल रही हैं। जब भी मौका मिले, जब भी तन्हा हो, लोगों के सामने गुनाह ना करे, लोगों के सामने नेक है, वलीउल्लाह है, मुत्तकी है, लेकिन रात की तरीकी में, अंधेरों में अकेला बैठा हुआ है, जब मौका मिले परवाह न करे गैर महरम को देख रहा है या नहीं देख रहा, परवाह न करे गैर महरम से चैट हो रही है नहीं हो रही। मेरी बहनें बेटियां भी डर जाएं, मेरे भाई बेटे भी डर जाएं। क्या इतनी सी बात के ऊपर सारे गुनाहों को, सारी नेकियों को गुनाहों में तब्दील करना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कल क़यामत का दिन होगा, इन लोगों की पहाड़ तहामा का नाम भी ले लिया, इतना बड़े पहाड़, इस बाग से बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनसे भी बड़ी बुलंदो बाला नेकियां किसके लिए की होंगी? अल्लाह के लिए, खालस अल्लाह के लिए, सुन्नत के मुताबिक, लोगों का हक भी नहीं खाया हुआ, रियाकारी भी मौजूद नहीं है। लेकिन असल ईमान दिल में दाखिल नहीं हुआ। इसका नतीजा ये है, ईमान तो ये था कि अल्लाह से डरता, जब अल्लाह ताला तन्हा भी था तब भी उसको यकीन होता अल्लाह ताला देख रहा है। ये वो बंदा होगा तहामा पहाड़ जितनी नेकियां लेके आएगा, लेकिन इसकी सारी की सारी नेकियों को नेकियों के पलड़े में डाला जाएगा, इन सारी की सारी नेकियों का वजन एक तिनके के बराबर भी नहीं होगा। ये वो शख्स होगा बदकिस्मत जिसने तन्हाई के अंदर जब मौका मिला अल्लाह की हराम करदा अशिया को हलाल जान के इस्तेमाल कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन 5 चीजों को समझने की और इनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की और इन चीजों से इज्तनाब करके बकिया सारी जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए।